الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اور جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا اٹھیں گے اور پہاڑ جیسے بہہ جانے والی بربری ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اپنی قوت کھو بیٹھیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بڑی شان والا رسول بھیجا ہے کہ تم پر گواہی دینے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ آج ہماری سورہ المزمل کی آیت مبارکہ نمبر 15 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو جہنمی لوگ ہیں اور جنہوں نے آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کیا جہنم میں ہوا اس کا ذکر کیا گیا گزشتہ آیت مبارکہ میں، ہفتے والے درس میں۔ آج آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے یوم ترجف الارض والجبال، فرمایا کہ وہ قیامت والا دن جو ہے اللہ تعالیٰ جس دن کو قائم فرمائے گا وہ اس قسم کا سخت دن ہوگا کہ زمین اور پہاڑ جو کہ میخیں ہیں زمین کی اور اتنے مضبوط ترین ہیں، فرمایا قیامت کے خوف اور اللہ کے ڈر سے ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ تھر تھرا اٹھیں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے، زمین بھی کانپنا شروع ہو جائے گی، اس کی میخیں جو پہاڑ ہیں وہ بھی تھر تھرا اٹھیں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور وہ پہاڑ جو اتنے سخت اور مضبوط ہیں، فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے بربری زمین اور بربری ریت ہوتی ہے جو فوراً ایسے ذرات اس کے بہہ جاتے ہیں، فرمایا اس پہاڑوں کا پتھروں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ باریک ریت اور مٹی کی طرح وہ ریت کے ٹیلے ہو کر اپنی طاقت کو کھو بیٹھیں گے۔ اب یہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، رب ذوالجلال کی ذات پاک جب وہ اس لمحے کو قائم کرے گی تو تم تو اس پہاڑوں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت اور تمہارا وجود جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ گھڑی قائم ہوگی تو پہاڑ جو ہیں وہ بھی ریت کی ذرات کی طرح بہہ جائیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گھڑی کتنی سخت گھڑی ہوگی، وہ لمحہ کتنا سخت لمحہ ہوگا، وہ اوقات کتنے پریشان کن اوقات ہوں گے۔ اور یہاں تک روایات آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اونٹنی بڑا مضبوط جانور ہے، اونٹ بڑا مضبوط جانور ہے، فرمایا وہ حاملہ اونٹنی جو ہے وہ اپنے بچے کو وہ بھی اسی طرح وقت سے پہلے جنم دے دے۔ اتنا خوف ہے، اتنا ڈر کا یہ لمحہ ہے اور اتنا سخت لمحہ ہے جہاں پہاڑ ریت کے ذرات بن گئے۔ آپ اندازہ کریں، جن کو پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے دنیا کی مشکل ترین مشینری استعمال کی جاتی ہے، وہاں اس کو کاٹ کے راستے بنانے کے لیے، اور کتنے یہاں پر عرصے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک لمحہ آئے گا اور ایک لمحہ کے اندر وہ سارے پہاڑ یہاں وہ ذرے بن کے بن جائیں گے۔ تو پھر ہمارا وہاں وجود کہاں ہے؟ وہاں پہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، اس شخص کی حیثیت ضرور ہوگی اس لمحے میں بھی جس نے اپنے دامن میں نیک اعمال کو سمیٹا ہو۔ عمل صالح وہ طاقت ہے، عمل صالح وہ مضبوط وجود ہے کہ نیکی جو ہے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔
نیکی پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے، اور جس کے دامن میں اعمال صالحہ کا ایک بہت بڑا خزینہ اور دولت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا وجود اس دن بھی قائم رکھے گا۔ جس نیکی کو ہم آج کچھ نہیں سمجھتے، جس نیکی کی طرف ہماری توجہات نہیں ہے، جس اعمال صالحہ کو ہم نے پسے کچھ ڈال رکھا ہے، ہمارے حساب و کتاب میں وہ آخرت والے لمحات اور وہ قیامت والے لمحات اور جزا و سزا کے لمحات اور وہ ترازو والے لمحات ہمارے حساب و کتاب میں بھی نہیں آتے، اور آج ہم دنیا کی رنگینی اور لذتوں میں ایسے پڑ گئے کہ ہم نے ان لمحات کو ہی بھلا دیا، حالانکہ آپ کے میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70 بار دن میں موت کو یاد کیا کریں، 70 بار الی 70 مرہ، 70 بار موت کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں 71 بار یاد کرتی ہے، اور بعض روایات میں اس کے برعکس ہے، فرمایا تم 71 بار یاد کرو، وہ تمہیں 70 بار یاد کرتی ہے۔ اے ابن آدم تو نے میرے اندر آنا ہے۔ مٹی بولتی ہے، زمین بولتی ہے، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب انسان زمین پر چلتا ہے اور وہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو زمین صدا لگاتی ہے، اے انسان اتنا اکڑ جتنا کل برداشت بھی کر سکے، آج تو میرے اوپر ہے، کل تو میرے اندر آئے گا، آج میرے اوپر تو چل رہا ہے۔ اور جب کوئی انسان زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا چیخ چیخ کے کہتا ہے اے ابن آدم کیا کر رہا ہے تو، آج میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کل تو میرے اندر آئے گا اور میں تیرا کیا حشر کروں گی۔ ایسی کئی روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے عمل صالح جو ہے، نیکی جو ہے، وہ اتنی مضبوط ترین چیز ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ ذرہ ہو جائیں گے، نیکی ذرہ نہیں ہوگی۔ نیکی کبھی ذرہ ہوتی نہیں ہے، نیکی کبھی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ نیکی کوئی بھی ہے، نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے، نیکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی جو آپ جس کو آپ چھوٹا اور معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہو، اور اسی ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی نیکی کی جو رب کو پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ جیسے بنی اسرائیل کی عورت کا سرکار ہمارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا، آقا کریم علیہ السلام نے وہ واقعہ سنایا، میں نے یہاں درس میں بھی سنایا تھا کہ طوائفہ تھی، بری عورت تھی، لیکن ایک نیکی اس نے کی۔ اب اگر وہ چھوٹی سمجھتی اس نیکی کو، جانور ہے، کتا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ بلائی ہے نیکی کو، کتا ہے، جانور ہے، اور جانوروں میں سے بھی ایک مکروہ جانور جس کو جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں، ناپاک ہے، پلید ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا، اس نے احساس کرتے ہوئے وہ نیکی کی جانور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ اصل میں یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا تھا، بتانے کا مقصد کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو؟ یہ احساس دلانا تھا کہ کبھی مت سمجھنا یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ مت کبھی سمجھنا، نیکی تمہیں جب موقع ملے نیکی کرنے کا فوراً کر لو، جس کی نظر تمہاری نظر میں بھی چھوٹی لگ رہی ہے وہ بھی کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی نیکی تمہارے سارے بڑے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو مالک ہے نا، اس کا فیصلے، ہم کیا ہیں، یہ تو اس کے فیصلے جیسے وہ چاہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس ڈرا دینے والے اس سخت دل سے اے انسان اپنے آپ کو تیار کر۔ ظاہر وہ دن ہم میں سے ہر ایک پہ آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس دن کے پروسیس میں سے گزرنا ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ کسی نے گزرنا ہے تو کسی نے نہیں گزرنا، ایسا تو ہے نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے، چاہے کوئی نیک ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے، اس نظام میں سے گزرنا ہے۔ تو جب ہم میں سے ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے تو ہم کیوں نہ جیتے جی اس کی تیاری کرتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا،
فرمایا ہم نے تمہاری طرف رسول بھی بھیجا، یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے رسول کا انتظام بھی کر دیا جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، شاہدہ جو تمہارے ہر معاملے پر گواہ ہے، شاہدن علیکم، وہ شان والا، بڑی شان والا رسول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والے ہیں، جو تمہارے ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے، اور کل بروز حشر اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے، یا اللہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، یا اللہ میں نے انہیں راستہ بتا دیا، یہ تیرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو تیرا انعام ہوگا، اس پہ چلو گے تو مولا تیرا غصہ اور غضب اور عذاب ہوگا، میں نے ایک ایک بات تیرے بندوں تک پہنچا دی، میں اس پر گواہ ہوں، اور اللہ تو بھی گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول کو بھیجا تھا، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب سوال ایک ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کا حوالہ نہیں دیا، فرعون کی طرف آنے والے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ہم اسے کیسے رسول مان لیں، یہ ہم میں سے تو ہے، ہمارے درمیان اس سے تو پیدا ہوا ہے، جیسے عام ایک ہے، یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں جی ہمارے گھر کا ہی ہے، ہمارے درمیان سے ہی پیدا ہوا ہے، ہمارے گھر میں یہ بڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے یہ بڑا ہوا ہے، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جملے مت بولو، یہی جملہ فرعون بھی بولتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ الشعراء کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو، ہمارا درس یاد ہو، تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 میں وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ فرعون نے کہا تھا الم نربی کا، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی؟ فرعون نے یہ جملہ بولا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، الم نربی کا فینا ولیدا، یہ سورہ شعراء کے الفاظ، آیت نمبر 18، الم نربی کا فینا ولیدا، اے موسیٰ آج تو میرے مقابلے میں آ گیا ہے، کیا ہم نے اپنے گھر میں بچپن میں تیری پیدائش نہیں کی؟ تو ہمارے گھر میں نہیں پلا بڑا؟ کیا تو ہمارے گھر میں بڑا نہیں ہوا؟ ہم نے تیری پرورش کی ہے، ہم نے تجھے پال کے بڑا کیا ہے، اور تو آج ہمارے خلاف بڑا ہو گیا، اور آج ہمیں تو آ کے کہتا ہے کہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میری ربوبیت نعوذ باللہ جو ہے اس کے تو مخالف کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جیسا جملہ تم آج بول رہے ہو یہی جملہ فرعون نے بھی بولا تھا کہ ہمارے گھر میں اے موسیٰ تمہاری پرورش ہوئی ہے، ہمارے گھر میں پلے بڑے ہو، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے، نامناسب جملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت کے منصب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، کسبی کیا ہوتا ہے؟ کسبی اسے کہتے ہیں جو محنت کے ساتھ حاصل کیا جائے، نبوت کا جو مقام ہے یہ کسبی نہیں ہے کہ نیکی کر کے نبوت ملتی ہے، اچھا بندہ بڑا بن جائے تو نبوت ملتی ہے، بندہ بہت نیکیاں کرے تو نبوت ملتی ہے، نہیں نہیں نہیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت کیا ہے؟ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب جو ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے والے بچے نے کون سی نیکی کر لی ابھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تفسیر بھی سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، پیدا ہوا تو پیدا ہوتے کیا کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب سارا نذرانہ مارو کیا کیا، مریم یہ تو بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تو تو کماری تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا تھا جب تانے مارے؟ تو آپ کو تو حکم تھا، انی نذرت للرحمن صوما، قرآن کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے رب کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اشارت الیہ، قرآن کے الفاظ ہیں، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا واہ اب ہمیں اور پاگل بنا رہی ہے، کبھی پیدا ہونے والا گھنٹے کا بچہ بھی بولتا ہے۔ جب یہ انہوں نے جملہ بولا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب جب یہ گواہی آئی تو پھر لوگ بدل گئے کہ نہیں یہ معاملہ کوئی غیر معمولی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ پھر قرآن نے اس کی بھی گواہی دی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ تو بگوڑے میں بھی بول اٹھے۔
تو یہ کیا ہے؟ نبوت عطا ہے اللہ، یہ کسبی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا گواہ بنا کر۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ آج بھی گواہ ہیں، آپ اس دن بھی گواہ تھے، آپ 1500 سال پہلے بھی گواہ تھے، آپ قیامت تک گواہ ہیں، قیامت کے بعد بھی آپ کے اور میرے حضور آپ سب کے گواہ ہیں، بے شک ہم سب کے گواہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اپنے نبی کو بھی منہ دکھانا ہے، ہم نے ان کے روبرو پیش ہونا ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اپنے آپ کے اپنے اعمال کو ایسا کریں کہ کل ہمیں اللہ کے آگے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے اور اپنے نبی اور رسول کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔